مباہلہ تاریخ انسانیت کی اکیلی جنگ ہے جس میں کوئی میمنہ نہیں، کوئی میسرہ نہیں، کوئی قلب لشکر نہیں، کوئی قدوم نہیں، کوئی لزوم نہیں، کوئی جیش نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی تتیمہ نہیں، پنج تن پہ مشتمل پاکیزہ کاروان۔ وہ چھیڑ ہی دیں دے ہو، چھوڑ ہی دیں دے ہو، یہ تو کوئی سواد نہ ہویا نا۔ ہاں یہ بزرگ چہرے اگر آئی گئے تو حکم کیتے تو بولو سارے میرے نال۔ ہاں 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 کم سے کم 7 دن مسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رعایا بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے رہے، زرق برق لباس پہن کے، سونے کی مالائیں گلے میں ڈال کے، سونے کی انگشتریاں انگلیوں میں سجا کے، مہنگے مہنگی سواریوں پہ چاندی کی زینے کس کے، قطار اندر قطار نوکر لے کے بارگاہ رسالت میں آتے، سلام کرتے، محمد جواب دیتے، بات کرتے، نبی منہ پھیر لیتا۔ کیا بچ گیا اس کے پاس جس سے محمد منہ پھیر لیتا؟ ایدہ نہ ہی رہتا آج یہ باس قرآن دی قسمیں مول بے گئی۔ آگا جان میرے سرداروں مالکان دی قسم میں کہا کوئی نہ بولے میں نے کوئی گلا نہیں، میں راضی جا رہے ہیں، اللہ بزرگوں دے درجات بلند فرما دے۔ کیا بچ گیا اس کے پاس؟ بسم اللہ بسم اللہ، کیا بچ گیا اس کے پاس جس سے محمد منہ پھیر لے؟ 7ویں دن یہ کہتے ہوئے نکلے، کسی اور ذاکر ہوں نا کھیں ویسے مضمون دے ہو کیوں دن بندے۔ ہاں 7ویں دن یہ کہتے ہوئے نکلے، سنا تھا سراپا رحمت ہے، مولے میں اخلاق ہے، اللہ کی منہ بولتی تصویر ہے، وہ بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا، یہ بھی کوئی اخلاق ہے، مہمانوں سے ملنے پسند نہیں کرتا۔ یہ گلہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، سامنے سے سرکار سلمان آ گئے۔ میرے محترم میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، میں 34 سال کے مطالعے کی قسم کھا رہا ہوں، ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے شوکت بولنے پہ دل نہیں آیا، میں باقی زندگی شعر کہنا چھوڑ دوں، میں اتنا بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بطول کے نوکر نے کہا خبردار اس کا گلہ کر رہے ہو جس کے منہ سے خدا بولتا ہے۔ ہائے 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 ما ینطق عن الہوی ان ہوا۔ جی 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 چاچا جی 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 سلام انہیں میرے، تیرے سنن دی کیا بات ہے، تیرے اس پنڈال دے بولن دی کیا بات ہے۔ سلمان نے کہا اس کا گلہ کر رہے ہو جس کے منہ سے خدا بولتا ہے، خبردار مصطفیٰ کا گلہ نہ کرو۔ جی گلہ بھی نہ کریں، 7 دن ہو گئے، وہ بات کرنی پسند نہیں کرتے۔ فرمایا ایسے آتے ہو؟ ہاں ایسے ہی آتے ہیں۔ فرمایا پھر غلط آتے ہو، تم نے پرانے رشتہ داروں سے پوچھا ہے کہ کیسے آنا ہے؟ یہ سمجھتے یہ گال سمجھ نہیں آئی تو بات میں نے کی فائدہ ہویا، آج ایڈا سارا میں سفر کیتا، قرآن سو میں راتی دا وجہ فاضل پور وزام ایڈا سفر کیتا، میں کم از کم 7 گھنٹے سفر کیتا جناب نو سلام کرنے واسطے۔ پرانے رشتہ داروں سے پوچھ کے آئے ہو کہ محمد کو کیسے ملنا ہے؟ مجھ سے پوچھو محمد کو کیسے ملتے ہیں۔ یہ زرق برق قیمتی پوشاکیں اتارو، سوتی لباس پہنو، سونے کی مالائیں اتارو، چاندی کی مالائیں ہیں تو وہ گلے میں ڈالو، یہ سونے کی انگشتریاں اتارو، یہ مہنگے مہنگے گھوڑے چھوڑو، یہ قطار اندر قطار نوکر چھوڑ کے بندے بن کے آؤ۔ اس شہر دی کیا بات ہے، اس پنڈال دی کیا بات ہے، او ساخری چہرے دی کیا بات ہے۔ سلامی بزرگان نسلان جیونی، بندے بن کے محمد کی بارگاہ میں آؤ، تمہیں پتہ چلے محمد ملتا کیسے ہے۔ ان کے یہ قیمتی پوشاکیں کیوں اتار دیں؟ اے ممبر دا غلاف ہے، میرے محترم چہرے بیٹھے ہو، چاچا غلام علی میں ممبر دے غلاف جہت بھائی کھلا، میں پیادہ اس جملے تے ایک بندہ اس پورے پنڈال چو بولے میں قبر تک راضی ہوں، میں رتے کو کھیگال کیتی ہے، میں نے قیمت مل گئی ہے۔ سلمان نے کہا یہ مہنگے کپڑے پہن کے اس محمد پہ اپنے لباس کا روب ڈالتے ہو جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے مرکز، جی یہ ہے مرکز علم، جی 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 میں بیٹا ہلاؤں سارے آئے گئی انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے بھائی، انہاں زبانہ دی خیر ہوئے بھائی۔ کیا بات؟ سلمان نے کہا یہ مہنگے مہنگے کپڑے پہن کے اس محمد پہ روب ڈالنے آ جاتے ہو،
جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں، یہ سونے کی مالائیں گلے سے اتارو، محمد تمہارے سونے سے نہیں ڈرتا۔ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، مولا مدد کرے ہے۔ اردو ادب کا وہ جملہ جو میں نے یوم مباہلہ پڑھتے ہوئے کم سے کم 70,000 بندے کے سامنے انڈیا میں کہا ہے، میں وہ جملہ کہنے لگا ہوں، حیدرآباد دکن والوں کی داد مجھے یاد ہے، مجھے نہیں پتا کون کتنا بولے۔ سلمان نے کہا یہ سونے کی مالائیں گلے میں ڈال کے محمد پہ روب ڈالنے آ جاتے ہو، جانتے نہیں ہو سونے کو زر کہتے ہیں، اس کے نوکر کو ابو زر کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا شکریہ ادا کراں، کتنا شکریہ ادا کراں توڑا ہو جیوو جیدہ ہاتھی علی رہے ہو بولے ہائے دری۔ حاجی راضی رمی وعدہ پورا ہو گیا۔ جی بسم اللہ کریں، توڑے بولن دی کیا بات ہے، اس شہر دی کیا بات ہے، اس مجمع دی کیا بات ہے، سلام ہی میرا۔ اس نے کہا سونے کو زر کہتے ہیں، جی بسم اللہ، اس کے نوکر کو ابو زر کہتے ہیں، اس پہ سونے کا روپ ڈالنے آ جاتے ہو، اور یہ گھوڑوں پہ چاندی کی زینے کس کے جو آ گئے ہو، محمد کو بتانا چاہتے ہو کہ ہم امیر ہیں۔ محمد کو بتانا چاہتے ہو کہ ہم امیر ہیں، اور جاہلو اس پہ چاندی کا روپ ڈالتے ہو جس کے گھر میں فضا جھاڑو دیتی ہے۔ اور میرے نال زیادتی ہو گئی ہے، اس بندے نے اس جملے دا معنی نہیں سمجھ آیا، وہ دی مجبوری ہے، جن سمجھ آیا انہوں حسین دی قسم ہے بولے میرے نال، یہ دے پلے ہی نہیں پہ ہوتے کو میں کی داد منگنی ہے۔ انہوں نے کہا جی سلام ہے ان بزرگوں کو، بڑی مہربانی میرے بزرگ، بہت شکریہ۔ انہوں نے کہا یہ چاندی کی زینے کس کے گھوڑوں پہ اس محمد پہ چاندی کا روپ ڈالتے ہو جس کے گھر میں فضا جھاڑو دیتی ہے، اور یہ قطار اندر قطار نوکر چھوڑ کے آؤ، عرب کے کمی کم ذات نوکر لے کے۔ عرب کے کمی کم ذات نوکر یہ کہ طلاق یافتہ ماؤں کے بچے ساتھ۔ امام حسین انہوں بسدہ رکھ، غازی تو ان زندگیاں دے ہوئے، 14 تو آلے دے راضی ہو من، کس مرکز علم میں مجھے بلا لیا آپ نے، کیا معیار ہے یار مجمع کا؟ تساں زندہ باد، یہ چہرے زندہ باد، کی حکم کیتے تھے کی اس ماحول نے منداد دیتی ہے۔ اس نے کہا یہ طلاق یافتہ ماؤں کے بچے لے کے، باپ ناشنا قبیلوں کی اولاد لے کے، عرب کے کمی لے کے اس محمد پہ نوکروں کا روپ ڈالتے ہو جس کے کسی نوکر کو میکائیل کہتے ہیں، کسی نوکر شالا جی میں ہو بھائی، شالا یہ ہاتھ دی خیر ہو بھی جڑا سونا چاہیے، جس کے کسی نوکر کو میکائیل کہتے ہیں، کسی نوکر کو اسرائیل کہتے ہیں، کسی نوکر کو جبرائیل، اس محمد پہ نوکروں کا روپ ڈالتے ہو، اور یہ مہنگی مہنگی سواریاں لے کے محمد کو بتانے آ گئے ہو کہ تمہارے پاس گھوڑے ہیں، اس پہ اپنی سواری کا روپ ڈالتے ہو جو سیر کے لیے براق پہ سوار ہوتا ہے۔ ہاں بھئی تھکا تھا نہیں؟ ہاں اس محمد پہ اپنی سواریوں کا روپ ڈالنے آ جاتے ہو جو سیر کے لیے، جی بسم اللہ، براق پہ سوار ہوتا ہے۔ جاؤ انسانوں والے لباس پہن کے آؤ، سونے کے زیورات گھر چھوڑ کے آؤ، چاندی کی انگشتریاں انگلیوں میں سجا کے آؤ، قطار اندر قطار نوکر چھوڑ کے آؤ، عام انسانوں کی طرح آؤ، تمہیں پتہ لگے محمد ملتا کیسے۔ اج دی مجلس دا 30-35 منٹ دا پہلا اوکھا جملہ ہے، تے فیصلہ اتھے ہی کرنا ہے، میں بھی اگلا جملہ کیڑا میں پڑھنا ہے کیڑا نہیں پڑھنا۔ سلمان کی تعلیم کردہ ترتیب کے مطابق، آئے ہائے 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 آئے ہائے ہائے، کیوں نے بولیا اس گال تے کیڑی اوکھا ہی میں دستا صحیح، جیسی اردو پڑھنا لے مر جائیے۔ ہاں سلمان کی تعلیم کردہ ترتیب کے مطابق انسان بن کے انسانیت کے محسن سے ملنے چلے۔ شاباش شاباش، اس آخری ہاتھ دا ہی شکریہ ہو بھائی جی، یہ بزرگ جیون انہیں پتران دی خیر ہوئے بیٹا،
بیٹا بہت مہربانی بہت ہی وہ بیٹا بہت شکریہ بھائی ایڈی اوکھی گل تے بولے ہو انسان بن کے انسانیت کے محسن کی بارگاہ میں چلے ابھی 40 قدم مسجد سے دور تھے نبی نے صحابہ سے کہا چلو یار استقبال کرتے ہیں مہمان آ رہے ہیں ہائے 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 جی چاچا جی 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 اتر جو ہاں چلو یار استقبال کرتے ہیں مہمان رہے مہمانوں کو سینے سے لگایا سلام جواب تبادلہ ہوا خیریت طرفین مطلوب ہو گئی تشریف رکھیں بیٹھ گئے جی کیسے آنا ہوا بیٹا مجھے پڑھنے دو میری ماں میں نے پڑھن دے گل نہ کر میں نے دیکھو ہاں کیسے آنا ہوا جی وہ ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں ہاں پوچھو جی بس اتنا پوچھنا تھا کوئی نہیں خیر ہے پتہ نا نبیوں دی نہیں منی میں کی کرا میں کڑی شاہ ہاں ہاں میری 1000 مجال ہے جی بس یہ پوچھنے آئے تھے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے میرے محترم آپ سے میں نام لینا شروع کر دوں گا تو کوئی بندہ برا مانے گا آپ سے ترلا پیا کردہ میں تھوڑا نکا جیاں نوکراں ماتمیں دی جتیاں تلے لکھے شوکت رضا چاچا جی محنت پہ کردہ جڑے بندے نو اردو سمجھ آتی ہے اس جملے تے اتنا بولنا ہے میں نے قیمت لبے اپنے سفر دی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں حسین کے نانوں نے بے نیاز سے فرمایا وہی مجھے مانتا ہے جو مانتا ہے میں نے اسے کیا مانتا آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے اور دوڑی نسلہ دی خیر ہوئے بولو نا شاباش جوان جوان ہاتھ چاہو جوان جوان ہاتھ چاہو جی دواری کیا بات ہے اے ہاتھ سلامت رمنی ہائے دری میں بسم اللہ میں بسم اللہ آپ حسین آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں فرمایا وہی مجھے مانتا ہے جو مانتا ہے میں نے اسے کیا مانتا ہے نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم پوچھ رہے تھے آپ اس کا منصب کیا مانتے ہیں آپ اسے کیا سمجھتے ہیں بادشاہ نے کہا اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے مبالہ تھا میں پڑھ گیا فرمایا ہاں اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے ان کا جی گڑبڑ ہو گئی ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے فرمایا پھر کیا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے بندہ نہیں ہے وہ اللہ کا وہ اللہ کا بیٹا ہے فرمایا اس نے خود کہا ہے دنیا میں آتے اس نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کے آئے ہوں نبی اس نے آتے ہی خود کہا نہیں وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے فرمایا بے ای دلیل کیا ہے تمہارے پاس رتے آلے ہوں جنگ آلے ہوں چنیوٹ آلے ہوں شاہ جیمنے آلے ہوں تو ان شوق ہے پرے بڑا مردہ تو اٹھے گھر قتل دے مقدمے مکوین دن لو میں ایک مقدمہ مکاؤں جے گال سمجھو تھا فرمایا بے ای دلیل کیا دلیل ہے تیرے کول کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ دیکھیں جی وہ ڈائریکٹ ماں سے اس کا باپ ہی کوئی نہیں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے فنزل جبرائیل نازل ہوا اس نے محمد کو اللہ کا سلام دیا سلام کے بعد پیغام دیا یا رسول اللہ ان احمقوں سے کہو اگر عیسیٰ اس لیے اللہ کا بیٹا ہے کہ اس کا باپ کوئی نہیں آدم تو لاڈلا ہو گیا اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں ہائے 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 شاباش جی عورتا حاجی عباس جی میں ہائے دری جی مرشد جی سید سلام ہی نے میرا یہ گھر ہے نا عزاداری کا یہ لگا ہے نا میں کسی سٹیٹ میں کھڑا ہوں اللہ اکبر عیسیٰ تو لاڈلا ہو گیا اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں ان کا جی جواب نہیں ہے ہمارے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس لیکن ہم مانتے نہیں کل سمجھ آئیے اسا کہ ہم دعا کریں سویرے پنڈ چ مقابلہ ہے اسا کہ پنڈ والے دن دو تے دو 4 ہیں تے میں پیانا 5 ہیں اسا کہ میرا پتر نہ جامی تو ہر مہینے اسا کہ میں جدو مننا ہی نہیں ہرنا کیا نہیں سمجھ آئی جتنا میں نے اب تک پڑھا ہے نا یہ ہے مباہلہ کا پس منظر کیوں میں دی اوکھی شاہ شروع کرا دیتی ہم جڑا بندہ نہیں بولے اس میں مار سٹیا میں کہ یہ ہے مباہلہ کا پس منظر
بیہائنڈ دا سین، اب ہے مباہلہ کا منظر۔ اب پڑھنے لگا ہوں کہ مباہلہ کا منظر کیا ہے۔ یہاں تک ہے پس منظر۔ جب انہوں نے کہا نہیں مانتے، جہاں مناظرہ ختم ہوتا ہے وہاں مباہلہ شروع ہوتا ہے۔ کروڑاں واری سلامی میرا، کروڑاں واری سلامی میرا۔ شوکت رضا دا ہاتھ متھے دے، قرآن دی قسم ہے، اس بندے نو سلوٹ ہے میرا جڑا اس گلتے بولیا۔ نظر میں نظر ڈال کے تیکھے لہجے کی گفتگو کو عربک میں مناظرہ بولتے ہیں۔ جہاں مناظرہ ختم ہوتا ہے وہاں مباہلہ شروع ہوتا ہے۔ مباہلہ ہے بروزن مفاعلہ۔ اس وزن کی خاصیت یہ ہے، دو شخصیتیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، مہربانی ایک زیر ہو جاتی ہے۔ عربی جانتے تھے میرے بھائی، انہوں نے میری وہاں سے تصدیق کی ہے۔ بروزن مفاعلہ، مناظرہ، مقاتلہ، ایک قتل ہوتا ہے ایک قتل کرتا ہے۔ مزاربہ، ایک ضرب لگاتا ہے ایک کو ضرب لگتی ہے۔ مشاعرہ، ایک شعر پڑھتا ہے ایک شعر سنتا ہے۔ مباہلہ، ایک لعنت کرتا ہے۔ ہاں بھائی کسے بلا رہے ہو؟ جلدی بلاؤ۔ اے کون ہے بھائی دنال جڑا یہ جاوے یار؟ اچھا ہونا امین۔ مباہلہ، ایک لعنت کرتا ہے ایک پہ لعنت ہوتی ہے۔ یہ مباہلہ بروزن ملاعنہ، نبتہل بروزن نلتعن۔ یہ گرامر کی باتیں ہیں، اس میں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہ رہا۔ یہاں تک تھا پس منظر، یہاں سے منظر شروع ہوا۔ جبرائیل آیا، اس نے کہا اللہ فرما رہا اگر یہ نہیں مانتے نا فقول، ان سے فرما دو تعالو آؤ، ندعو ندا دیں، ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے۔ اور اس بندے کو زبان ہی کو نیڑا چپ کر گیا یار، میں نے سارا علمی سفر کیتا یار۔ ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو، نسانا و نساکم، ہم اپنی مستورات کو تم اپنی مستورات کو، انفسنا و انفسکم، ہم اپنے جیسوں کو۔ شاباش حاجی جیویں، ہم اپنے جیسوں کو تم اپنے جیسوں کو۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر مل کے جھوٹوں پہ اللہ کی، شبر بولو، اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ نبی نے اعلان کر دیا میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنی نساء لاتا ہوں تم اپنی نساء لاؤ، میں اپنے جیسے لاتا ہوں تم اپنے جیسے لاؤ۔ میں نے ہاتھ باندھ لیے، میں نے کہا یا رسول اللہ محسوس نہیں کیجیے گا، آپ اعلان کر رہے ہیں میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، بیٹے تو آپ کے پاس ہیں نہیں۔ جمع کا صیغہ ہے، ابناءنا، جمع کا صیغہ، ایک بیٹا بھی نہیں، بیٹے آپ کے پاس ہیں نہیں اور آپ اعلان کر رہے ہیں میں بیٹے لاتا ہوں، بیٹے کہاں سے لائیں گے؟ فرمایا شوکت موقع مل گیا ہے، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں بیٹے کہاں سے ملتے ہیں۔ یہ نہیں ہویا برداشت تو بندہ میں نے معاف کرے، اور بندہ میں نے بات نہ سنے جن برداشت نہیں ہویا۔ شوکت موقع مل گیا ہے، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں بیٹے کہاں سے ملتے ہیں۔ میں نے کہا جی کہاں سے ملتے ہیں؟ فرمایا صبح مباہلہ ہو میرے دروازے پہ آنا، دیکھنا میں کس کے دروازے پہ جاتا ہوں، میرے دروازے پہ آنا۔ اور حاجی عباس میں کتھوں لے آؤں بندہ جن میں نے قیمت دے وے، میرے دروازے پہ آنا، دیکھنا میں کس کے دروازے پہ جاتا ہوں۔ صبح مباہلہ ہوئی، میں تاریخ کی جوتی پہن کے محمد کے در پہ چلا گیا، امکان کا سلطان اپنے گھر سے نکلا، علی کے دروازے پہ آیا، علی کے در پہ دستک دی، ممکنات کے سلطان نے دروازہ کھولا، پہلے درجے کی امامت آخری درجے کی رسالت سے بغلگیر ہوئی۔ محمد نے علی کا منہ چوما، علی نے محمد کا منہ چوما، علی نے دونوں ہاتھ باندھ کے پوچھا قبلہ کیسے آنا ہوا؟ نبی نے کہا یا علی میں مشکل میں ہوں، تو مشکل کشا ہے۔ بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام، جی 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 وہ پڑھا لکھا بندہ بولے میرے نال۔ یا علی میں مشکل میں ہوں
تو مشکل کشا ہے، میں حاجت میں ہوں تو حاجت روا ہے۔ علی نے کہا جی کیسی مشکل کیسی حاجت؟ محمد نے کہا یا علی میں نے اعلان کر دیا ہے میں بیٹے لاؤں گا، یا علی میرے پاس بیٹے نہیں، یا علی مجھے بیٹے دے، یا علی مجھے بیٹے دے، یا علی تو مجھے بیٹے دے۔ علی گھر میں داخل ہوا، دو میں سے ایک بات ضرور ہے، عباس بھائی آپ سے میری تیسری چوتھی ملاقات ہے، ناراض نہ ہو جائے گا، بھائی ہوں آپ کا، دو میں سے ایک بات ضرور ہے، یا بندہ مجلس میں حاضر نہیں یا بندے کے پاس زبان نہیں، تیسری بات ہی کوئی نہیں کہ بندہ نہ بولے۔ علی مجھے بیٹے دے۔ علی گھر میں گیا، دائیں ہاتھ سے حسن کو تھاما، بائیں سے حسین کو تھاما، محمد کے قدموں میں کھڑا کر کے کہا یہ آج سے آپ کے ہوئے، میں عباس لے لوں۔ کتنا شکریہ ادا کرنا تھوڑا، مہربانی بھائی جان، یہ آج سے آپ کے ہوئے، میں ہم مسلمانوں تمہاری میری ساری زندگی یہی لڑائی رہی ہے، اس مظلوم قوم نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا، تم نے کبھی دہشت گردی کی ہے، کبھی بم بلاسٹ کیے ہیں، کبھی کلاشیں چلائی ہے، کبھی ہم سے لائسنس مانگے ہیں، کبھی عزاداری کی اجازت کے لیے ہمیں پریشان ہونا پڑا ہے، کبھی اسپیکر کے لیے ہمارے لیے مسائل کھڑے کیے، تم نے لڑائی ہماری تمہاری بس اتنی ہے۔ تم نے کہا وہ نبی جیسا، وہ علی جیسا، وہ نبی جیسا، وہ نبی جیسا، وہ نبی جیسا، ہم نے کہا نہیں، ہر کوئی نبی جیسا نہیں، آؤ۔ تم نے کہا سارے ایک جیسے، ہم نے کہا فرق ہے، آؤ میں کلیئر کرنے لگا ہوں۔ پورا قرآن ہے، 6666 آیتیں ہیں، کون پڑھے؟ 114 سورتیں ہیں، کون پڑھے؟ اکیلا مباہلہ کی ایک آیت پہ ڈیسیژن کر لیتے ہیں۔ محمد کو 3 چیزیں چاہیے، ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، 3 چیزیں چاہیے محمد کو۔ جس دن محمد میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں، بھرے شہر میں کم سے کم 9 گھر ہیں محمد کے اپنے، کم سے کم 9 گھر ہیں محمد کے اپنے، 1011 گھر ہے سراؤنڈنگ میں صحابہ کا، 1 گھر ہے علی کا۔ تو مسجد میں آ، وضو کر، قرآن سر پہ رکھ کے مجھے بتا میں علی جیسا کسے مانوں؟ محمد کو اپنے 9 گھروں میں سے کچھ نہیں ملا، صحابہ کے 1000 گھروں میں سے کچھ نہیں ملا، ابنانا بھی علی کے گھر سے، نسانا بھی۔ وادیاں نسلاں جیون، اے بزرگ سردار جیون، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی بھائی، محمد کو اپنے گھروں میں سے کچھ نہیں ملا، صحابہ کے 1011 گھروں میں سے کچھ نہیں ملا، ابنانا بھی علی کے گھر سے، نسانا بھی علی کے گھر سے، انفسنا بھی علی کے گھر سے۔ جنہاں بندے نو 5 سمجھ آندہ ہے ذاکری داؤ بندے سر چاہو، جنہاں نو شوق ہوئے اردو ادب سنندہ، سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا۔ ہائے 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 ہائے، ہاں ہاں ہاں، تیرے سنن دی کیا بات ہے، انہاں بھائیوں دی کیا بات ہے، اس پنڈال دی کیا بات ہے، سارے بولو جی بھائی۔ سچی کے گھر سے سچے لے کے سچا چلا۔ پہلا قدم نبی کا دروازے سے باہر آیا، قطار اندر قطار بندے کھڑے ہوئے تھے، بسم اللہ۔ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا کون کون جا رہا ہے؟ نبی نے کہا آپ نہیں جا رہے۔ یہ اس مانتے بھی میں نے یہ گل سمجھاؤں واسے نہ چاہنے تو وقت مر گیا میں، ہاں تو سا میرا ہاتھ ہی نہیں ویکھیا، نہیں تو سا پڑ جانا ہی۔ اس نے کہا کون کون جا رہا ہے؟ نبی نے کہا آپ نہیں جا رہے، آپ نہیں جا رہے۔ اس نے کہا یہ جا رہا ہے؟ نبی نے کہا نہیں یہ بھی نہیں جا رہا۔ اس نے کہا وہ جا رہا ہے؟ اس تو آسان میں نو آندھا نہیں، معاف کریا۔ نبی نے کہا نہیں وہ بھی نہیں جا رہا۔ اس نے کہا میں بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ پھر کون جا رہا ہے؟ نبی نے کہا میں جا رہا ہوں، علی جا رہا ہے، میری سچی بیٹی جا رہی، حسن جا رہا ہے، حسین جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ کوئی بات تو نہیں نا، جس جنگ میں ہم جانا نہیں چاہتے آپ زبردستی لے جاتے ہیں۔
جس جنگ میں ہم نہیں جانا چاہتے آپ زبردستی لے جاتے ہیں. آپ ہماری طبیعتوں سے واقف ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے ہمیں لڑنا ورنا اچھا نہیں لگتا. ہاں آپ ہمارے مزاج سے واقف ہیں, ہم شریف شہری ہیں, ہم امن پسند لوگ ہیں. ہم میدان جنگ میں جا کے بھی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. مطلب ایک بات نہیں پسند تو نہیں پسند, ہم لڑنا پسند ہی نہیں کرتے. آپ کو اچھی طرح ہماری عادتوں کا پتہ ہے, اور جس جنگ میں ہم جانا چاہتے ہیں, لڑنا چاہتے ہیں, تو ہم گھر سے تیاری کر کے آئے ہیں. تو آج آپ لے جانا. نبی نے کہا نہیں میں لے جاؤں گا, میری مجبوری ہے, میں نہیں لے جاؤں گا. لو جی میں مجلس میں کہوں گا 45 منٹ میں اپنی گھڑی کے حساب نہ پڑھ گیا, 4-5 منٹ میں گریا کرنا ہے. یہ جملہ تین سمجھ آ گیا, آج تک تھوڑا حکم پورا ہو گیا. نبی نے کہا میں نہیں لے جاؤں گا, میری مجبوری ہے. جیڑا بندہ سا لیندا ہے انہوں نبوت اور ولایت دی عزت دی قسمیں بولے, جن سا ہی نہیں آ رہے ہوتا میں کی کرنا ہے. نبی نے کہا نہیں لے جاؤں گا, میری مجبوری ہے. سامنے والے بندے نے کہا میں بھی تو سنوں, کیا مجبوری ہے؟ محمد نے کہا آیت میں حکم ہے صرف سچوں نے جانا ہے. او میں صدقے جاواں تیرے سنن تو. میرے نبی نے کہا آیت میں حکم ہے صرف سچوں نے جانا ہے. ان کا کوئی طریقہ نہیں, اے کوئی راہ کڈو, کوئی راہ بنا ہوا ساڑھے جان دا. محمد نے کہا تھا جس چیز کا جی چاہتا ہے وہ چلے, میں منع نہیں کر رہا, میں اطلاع دے رہا ہوں, منع نہیں کر رہا, اطلاع دے رہا ہوں. میدان مباہلہ سے گھر زندہ واپس وہ آئے گا جس نے جھولے سے لے کے اب تک جھوٹ نہ بولا. مک گئی آج دی نوکری. آج صاحب راضی ہو نا, راضی ہو نا, راضی رہے بھائی جان, بزرگ راضی رامن نسلان جی میں تو اڈیاں, وعدہ وفا ہو گیا جی. نبی نے کہا زندہ واپس وہ آئے گا جس نے جھولے سے لے کے اب تک جھوٹ نہ بولا. ان کا ٹھیک ہے پھر نہیں جاتے, پھر سیدھی سیدھی گل ہے, نہ ہی ہوئی نہ بات, نہ وہ لے جاندے بات ہو تو کوئی گل نہ ہوئی. نبی نے کہا چلو راستہ دو. راستہ بنا, قافلہ نکلا, آگے نبی پیچھے. او بیٹا نہیں ہلاؤ یار, بار بار تمہیں منع کر رہا ہوں. آگے نبی